صحافی طیب بلوچ کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں نے تشدد کیا۔ یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے قبل پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کمپین چل رہی تھی کہ طیب بلوچ اڈیالہ پہنچ چکا ہے تو اس کو وہاں کیوں پہنچنے دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس کو پر حملہ کیا جائے، اس کو مارا جائے، اس پر تشدد کیا جائے۔ ہراساں کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سینئر ارکان اور کارکن یہ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر رہے تھے کہ کسی صورت بھی اس کو وہاں اڈیالہ نہیں پہنچنے دینا۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو وہ تمام تفصیلات اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں ہوا کیسے۔ ابھی علیمہ خان گفتگو کے لیے پہنچی اور اس دوران نعیم پنجوتا موجود تھے۔ نعیم پنجوتا اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ایونٹس پہ ہیرو بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ گزشتہ 1-1.5 سال سے آپ دیکھیں کہ کارکردگی عمران خان کی رہائی کے لیے اس طرح کی نہیں ہوتی جتنی گروپ بندی میں نعیم پنجوتا یا انتظار پنجوتا یا شبلی فراز یا ان افراد کا کردار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ شبلی فراز گروپ کے نعیم پنجوتا ہیں تو آج جو کچھ ہوا یہ تو چلو ایک الگ بحث ہے۔ جو آج ہوا وہ کیا ہوا؟ نعیم پنجوتا کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاؤٹ کو نکالو، اور حتیٰ کہ ان پر حملے کا خود ادھر سے وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارو۔ یہ سب جب ہوگا، پی ٹی آئی کا ایک سینئر رہنما جو ان کی جانب سے ترجمان بھی ایک موقع پر رہا، تو پی ٹی آئی کے کارکن پھر اس کو سنتے ہوئے اٹیک کریں گے۔ یہ نہیں، سنجانی کے موقع پر بھی علی امین نے ایسا ہی کیا تھا اور صحافیوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تو پھر انہوں نے معذرت کی تھی اور صحافیوں کے ساتھ گئے، وہ خود جا کر انہوں نے معذرت کی تھی۔ اس مرتبہ تو صرف طیب بلوچ چلو ان کا کہا جائے کہ ان کا ایگریشن ہوتا ہے، ایگریسو انداز سے وہ سوال پوچھتے ہیں، تو دوسری طرف اعجاز احمد سینئر صحافی گزشتہ 25-30 سال سے صحافت کر رہے ہیں اور عمران خان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب عمران خان ورلڈ کپ جیتنے کے بعد آئے اور انہوں نے شوکت خانم کے علاوہ دیگر پروجیکٹس کی بنیاد رکھی اور اس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس وقت سے اعجاز احمد عمران خان کے ساتھ ذاتی ان کے ساتھ تعلق یا ان کو جاننا بطور صحافی، ان کے انٹرویوز کرنا، یہ سلسلہ رہا۔ لیکن ان پر بھی جس طرح ان کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کے ساتھ جس طرح رویہ برتا گیا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور یہ اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کی جانب سے کچھ ویڈیوز شیئر کی گئیں جس میں طیب بلوچ اور دیگر بیورو چیفز اور سینئر صحافیوں کی تصاویر لگائی گئیں اور کہا گیا کہ یہ ہیں وہ ٹاؤٹ، اور اس حوالے سے رات سے کمپین ایک چلائی جاتی رہی کہ ان صحافیوں پر انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ اور یاد رہے طیب بلوچ کی علیمہ خان سے جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ شاید کسی اور کو یہ اس بات کا علم نہیں۔ طیب بلوچ نے جس کا انڈا لگا علیمہ خان کو، تو طیب بلوچ اٹھے اور علیمہ خان کو کہا، علیمہ آپی یہ تشدد جو ہوتا ہے وہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے، ہم صحافی سخت سوال پوچھتے ہیں۔ اور طیب بلوچ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے قبل بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسز کہاں سپریم کورٹ تک پہنچے، اور انہوں نے سوال یہی اٹھایا تھا کہ آپ نے جو پیسے شوکت خانم یا دیگر جگہوں پہ آتے رہے اس کی بنیاد پر کچھ آپ نے وہاں پہ جا کے پراپرٹیز خریدیں، اور یہ سوال پوچھا جانا چاہیے۔ اور جمہوری معاشرے میں جہاں پر عمران خان حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا، تو علیمہ خان سے اگر کسی صحافی نے سوال پوچھا تو وہ پوچھ سکتا ہے اور پوچھا جانا چاہیے۔ اور یقیناً پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یقیناً سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں، ہاں انداز بیان سے، انداز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے جب آپ اڈیالہ ہوتے ہیں یا ان جگہوں پہ جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو صحافی اونچی آواز میں کوشش کرتا ہے کہ سوال متعلقہ شخص تک پہنچائے، اور اس انداز میں آواز اونچا آتی ہے۔ تو یہ فیلڈ ورک جو صحافی کے لیے ہے یہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اور اس میں آواز اونچی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن نعیم پنجوتا نے جس انداز سے حملے کا کہا، جس انداز سے تھریٹ کیا، جس انداز سے وہ اپنے آپ کو پارٹی کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان چلانے والا ترقی کر رہا ہے، اور جو سنجیدگی سے پارلیمانی امور پہ سیاست میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اتنی سپیس نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اخوندزادہ حسین یوسفزئی ہے، وہ اپوزیشن اتحاد کے لیے کاوشیں کر رہا ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے علی امین سمیت بہت سارے لوگوں کا پورا گروپ کمپین چل رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے افراد چھوٹے سے کام کر کے، ایونٹ کر کے وہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ اس پارٹی کی بنیاد رکھی اس وقت سے اعجاز احمد
عمران خان کے ساتھ ذاتی ان کے ساتھ تعلق یا ان کو جاننا بطور صحافی ان کے انٹرویوز کرنا یہ سلسلہ رہا، لیکن ان پر بھی جس طرح ان کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کے ساتھ جس طرح رویہ برتا گیا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہ اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کی جانب سے کچھ ویڈیوز شیئر کی گئیں جس میں طیب بلوچ اور دیگر بیورو چیفز اور سینئر صحافیوں کی تصاویر لگائی گئیں اور کہا گیا کہ یہ ہیں وہ ٹاؤٹ، اور اس حوالے سے رات سے کمپین ایک چلائی جاتی رہی کہ ان صحافیوں پر انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ اور یاد رہے طیب بلوچ کی علیمہ خان سے جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ شاید کسی اور کو یہ اس بات کا علم نہیں۔ طیب بلوچ نے جس کا انڈا لگا علیمہ خان کو، تو طیب بلوچ اٹھے اور علیمہ خان کو کہا علیمہ آپی یہ تشدد جو ہوتا ہے وہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے، ہم صحافی سخت سوال پوچھتے ہیں۔ اور طیب بلوچ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے قبل بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسز کہاں سپریم کورٹ تک پہنچے، اور انہوں نے سوال یہی اٹھایا تھا کہ آپ نے جو پیسے شوکت خانہ میں یا دیگر جگہوں پہ آتے رہے اس کی بنیاد پر کچھ آپ نے وہاں پہ جا کے پراپرٹیز خریدیں، اور یہ سوال پوچھا جانا چاہیے۔ اور جمہوری معاشرے میں جہاں پر عمران خان حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا، تو علیمہ خان سے اگر کسی صحافی نے سوال پوچھا تو وہ پوچھ سکتا ہے اور پوچھا جانا چاہیے۔ اور یقیناً پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یقیناً سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں، ہاں انداز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے جب آپ اڈیالہ ہوتے ہیں یا ان جگہوں پہ جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو صحافی اونچی آواز میں کوشش کرتا ہے کہ سوال متعلقہ شخص تک پہنچائے، اور اس انداز میں آواز اونچا آتی ہے، تو یہ فیلڈ ورک جو صحافی کے لیے ہے یہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اور اس میں آواز اونچی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن نعیم پنجوتا نے جس انداز سے حملے کا کہا، جس انداز سے تھریٹ کیا، جس انداز سے وہ اپنے آپ کو پارٹی کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان چلانے والا ترقی کر رہا ہے، اور جو سنجیدگی سے پارلیمانی امور پہ سیاست میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اتنی سپیس نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اخونزادہ حسین یوسف زئی ہے، وہ اپوزیشن اتحاد کے لیے کاوشیں کر رہا ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے علی امین سمیت بہت سارے لوگوں کا پورا گروپ کمپین چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایسے افراد چھوٹے سے کام کر کے ایونٹ کر کے وہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے اور قابل مذمت ہے۔